رسوله الكريم اما بعد. صدر محترم، ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور معزز سامعین، آج کی اس بابرکت محفل میں عنوان تقریب ہجرت حبشہ کا پیغام ہندوستانی مسلمانوں کے نام. حاضرین، ہندوستان جیسے آزاد سیکولر ملک جہاں کی اکثریت غیر مسلموں اور اقلیت مسلمانوں کی پائی جاتی، جہاں کی اکثریت میں ابھی انسانی اخوت اور بین مذہبی تعلقات و احترام کی چنگاری باقی ہے، جہاں کی عدالتوں ابھی انصاف کی شمع باقی ہے، تو وہیں پر مسلم اقلیت کے لیے مکی اسوہ نبوی ظلمت میں چراغ کے مانند، خصوصاً مکی زندگی کا وہ حصہ جس میں پیغمبر اسلام کے جانثاروں نے تعلیمات نبوی کی روشنی میں مشکلات و مسائل کا سامنا صبر کے ساتھ اور دعوت کو حکمت کے ساتھ پیش کرنے کا جو طریقہ عمل اختیار کیا، وہ ہندوستان جیسے ملک میں رہنے والے مسلم اقلیت کے لیے بہترین اسوہ جسے ہجرت حبشہ کے نام سے جانا جاتا ہے. حاضرین، نبوت کے 5ویں برس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان 2 مرحلوں میں تقریباً 100 صحابہ اکرام نے حبشہ کی سرزمین کا رخ کیا، جہاں کا حکمران نجاشی عیسائی تھا. مسلمانوں کی جمعیت وہاں کی قلیل ترین اقلیت تھی، اس کے باوجود کفار مکہ کے 2 نمائندے عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص نے حبشہ کی سرزمین بھی مسلمانوں پر تنگ کرنے کے لیے بادشاہ کو بھڑکا. تو سب سے پہلے مسلمانوں نے اتحاد و اجتماعیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر منتخب کیا اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ مسلمان جہاں بھی ہو باہمی اتحاد و اتفاق اور مشاورت و یکجہتی سے کام لیتے ہوئے اپنا بھی کوئی امیر منتخب کرے. لیکن افسوس کہ آج ہم نے اس پہلے کو بلا دیا. محترم سامعین، رائے حق میں رکاوٹ بننے والے باطل کے سیل روان سے مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے یہ طے کیا کہ جس دین حق کے خاطر ہم نے اپنا وطن چھوڑا اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کہیں گے. جو کچھ ہوگا حکمت و بصیرت کے ساتھ معقول و مدلل انداز میں اسے سامنے رکھیں گے. اور آج اقلیت کے لیے یہی ہتھیار زیادہ کارگر ہے اور یہی مسلمانوں کی مذہبی اور تہذیبی زندگی کی اساس. محترم سامعین، جب قریشی نمائندوں مسلمانوں کو طرف کرتے ہوئے ان پر یہ الزام لگایا کہ بے دین ہو کر اپنے ملک سے بھاگ آئے ہیں، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نہایت معقول انداز میں کہا، کیا ہم غلام ہیں جو تمہارے یہاں سے بھاگ آئے ہیں، یا ہم نے کسی کا قتل کیا ہے، یا ہم کسی کا مال ہڑپ کر آئے ہیں؟ یہ سننا تھا کہ ان کی زبانیں بند ہو گئی. معلوم ہوا کہ اپنے جائز مقاصد کے اصول اور اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے عادل بادشاہ کی عدل و انصاف اور قانون کا سہارا لینا چاہیے. بالفاظ دیگر آج عدالتیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جیسی وکیلوں کی محتاج. حاضرین، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی پوری تقریر کا لب لباب یہی ہے کہ تم جہاں کہیں رہو امن پسند شہری کی حیثیت سے رہو. اپنے موقف، مقصد حیات اور طرز زندگی سے ہم وطنوں کو آگاہ کرتے ہوئے ان کے غلط فہمیوں کو دور کرو اور ان کے لیے تحفظ کے مسائل پیدا نہ کرو. یاد رہے کہ بقائے باہم کی راہ ہموار رکھنے کے لیے ہم وطنوں کے مذہبی مزاج اور تہذیبی شعائر سے واقفیت حاصل کرنا بھی ضروری ہے. جس طرح عیسائیوں کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئی. گویا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کی منظر کشی ہو رہی ہے. محترم سامعین، جب قریشی نمائندوں، جب مہاجرین صحابہ اجتماعیت کو ایک دھکا اس وقت لگا جب عبید اللہ بن جہش نے دامن اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر دی. خواہ اس کی وجہ معاشی حالت رہی یا نجاشی کا حسن سلوک رہا، ایسے نازک حالات جہاں مسلمانوں کو سخت ذہنی اذیت پہنچی
صحابہ اکرام نے ہمیں پیغام دیا کہ مسلمانوں کو اگر کوئی مذہبی یا سماجی صدمے سے دوچار ہونا پڑے تو انہیں صبر و استقلال اور دور اندیشی سے کام لینا ہوگا۔ اجلت پسندی، جذباتیت سے گریز کرتے ہوئے مکاروں کی مکاریوں کے سامنے توکل علی اللہ کی چٹان بن کر کھڑے رہنا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و استقامت اور دور اندیشی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔